جو ماں اپنے بیٹے کو فوجی بناتی ہے، پائلٹ بناتی ہے، اس کو اس بیچارے نے تو خون دیا سرحدوں کی حفاظت کے لیے، ملک کی امنیت بچانے کی خاطر، وہ تو دے رہے ہیں، ابھی تک دے رہے ہیں، مگر اندر پھر مولوی آ گئے، فرقہ واریت، نفرتیں، مدرسے، کیا پڑھا رہے ہیں؟ یہ انسان بن رہا ہے کوئی؟ معاشرے کو انسانیت کی طرف لے کے جا رہے ہیں یا نہیں لے کے جا رہے؟ کوئی گفتگو ہوتی ہے کہ قوم کا یہ مسئلہ ہے؟ ہر طرف پیسہ خرچ کرو. یہ پرانی عادت ہے یزید کے نظام کی، یہ نیا سسٹم نہیں ہے. جو ہم رہے سہے بچے ہوئے تھے ہمیں بھی ڈال دیا اندر. ان کا سب سے بڑا اجتماع یہی ہوتا ہے. یہ کسی نام پہ جمع نہیں ہوتے، یہ امام حسین کے نام پہ جمع ہوتے ہیں، یہ مجلس کے نام پہ جمع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا کیا کریں؟ امپورٹ کرو، بندے امپورٹ کرو. شکلیں بدلی. پہلے تو علماؤں سے، نجف اور قم سے دور رکھو انہیں، نجف اور قم سے دور رکھو. کہا انہیں کیا پتا، یہ عزاداری کے دشمن ہے، یہ ہیں، انہیں مولا کے فضائل نہیں پتا. تمہیں پتا ہے مولا کے فضائل؟ تم ذریعوں کو بوسہ دے دے کے بڑے ہوئے ہو. جنہوں نے نجف کی فضاؤں میں سانسیں لی ہوں کہ جس کی ہوا گنبد امیر المومنین سے ٹکرا کے آتی ہے، یعنی اس مقام پر، اس جگہ پر تم کہو گے انہیں کیا پتا. قم کہ جسے چھٹے امام نے کہا کہ غش آل محمد ہے ہمارا، یعنی غنچہ ہے کہ سارے آل محمد وہاں موجود ہیں، اہل بیت. دو عالم کی شفاعت کریں گی وہ بی بی کہ جہاں دنیا کے 110 ملکوں کے طالب علم بلا تفریق رنگ اور نسل علم کے نور کو پوری دنیا میں منتقل کر رہے ہیں. قمی کیا بتائیں گے آپ کو؟ تم بتاؤ گے؟ بھائی اب تو لوگ سمجھدار ہو گئے، ٹوپی والوں کو اور باسکٹ والوں کو الگ کر رہے ہیں. پھر کیا کرو؟ امامے امپورٹ کرو. اماموں کے ذریعے سے وہی کام کراؤ جو یہ کھڑے ہو کے ذاکر کرتا تھا. ہو رہا ہے یہ. عزیزانے بتاؤ، اس پہ مت جائیں، عمل پہ جائیں. بول کیا رہا ہے، کہاں لے کے جا رہا ہے؟ اس جو موومنٹ ہو رہی ہے امام کی طرف، دو بلاگ ہیں دنیا میں عزیزان محترم، یا یہ رحمان کا بلاگ ہے یا پھر شیطان کا بلاگ ہے. بس تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ بولے نہیں ہمیں اس سے کیا، امریکہ کیا کرتا ہے، ہمارا کیا تعلق ہے. مولانا بھائی وقت یزید کو للکارنا نہیں آتا؟ نہیں، وہ اس کو للکاریں گے جو 61 ہجری میں تھا. تو پھر تم نے امام کے اقوال سمجھے ہی نہیں. امام نے یہ نہیں کہا تھا، یہ امام نے کہا مثلی لا یواجہ مثلی. میرے جیسا اس جیسے کا، اب میرے جیسا قیامت تک جو بھی ہوگا اور اس جیسا جو بھی ہوگا اس کی بیعت نہیں کرے گا. عزیزان محترم، وہ للکارو، بتاؤ دشمن کون ہے آج؟ بتاؤ اصل دشمن کون ہے اسلام کا؟ کیا کر رہا ہے پوری دنیا میں؟ کہاں سے پیسہ انویسٹ کر رہا ہے؟ کہاں سے سازشیں کر رہا ہے؟ خطے میں پلان کیا ہے اس کا پورے؟ کیوں جو ہے وہ اسرائیل کے لیے دل نرم کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں؟ کون ان کے مقابلے میں آئے گا؟ مان لو چپ کر کے بیٹھ جاؤ، آنکھیں بند کر کے. یہ قرآن کی آیتیں ہیں. وہاں فلسطین میں مار دیا، ظلم کر دیا، کیے جا رہے ہیں. ہمیں تو تھوڑی مار رہے ہیں. جب تمہارے گھر میں گھس کے تمہیں ماریں گے تب بیدار ہوگے. کشمیر میں جو حال ہو رہا ہے مسلمانوں کا، اچھا ہوا ہم لوگ آ گئے تو کیا مطلب ہے اب کہ ہندوستان کو چھوڑ دیں اس کے حال پہ؟ کون دنیا کی طاغوت کو گھٹنے ٹکائے گا؟ عزیزان محترم، خوب اب طاقت چاہیے. ابھی کیا یہ نام لیں گے، بولیں گے، ابھی کون سنے گا، کیا سنے گا، آپ کی مرضی ہے بھائی. ہمارا تو اپنا وظیفہ ہے، انجام دینا ہے. عالم حرکت کر رہا ہے امام کے ساتھ. اگر ہم حرکت کرنا چاہتے ہیں عزیزان محترم، اپنی صفوں کو منظم کریں، اپنے آپ کو ہجرت کے لیے آمادہ کریں اپنے وجود سے. جب اپنی نفسوں سے ہجرت کریں گے تو امام خود بخود آپ کو پہنچا دیں گے جہاں پہنچانا ہے. یہ ہے. ہم دیکھیں کہ بہرحال یہ اتنا بڑا اللہ نے جو ہمیں پلیٹ فارم دیا ہے، یہ ہم حقانیت کی طرف، قرآن اور اہل سنت اور جو سنت رسول ہے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے ہیں؟ جو اہل بیت کی تعلیم ہے وہ ہمارے گھر میں ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ یہ بہت ضروری ہے.